ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کی جو پہچان ہے اس کے جملے کے اینڈ میں جو پہچان ہے اس کی وہ آتا ہے تا ہوں تے ہیں وغیرہ. سو آئیں آج ہم ایک اور سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش میں اور کچھ مزید جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. ناؤ دا سینٹینس از میں اس کی مدد کرتا ہوں. اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے آخر میں تا ہوں آ رہا ہے. تو یہ کس ٹینس کا جملہ ہوا؟ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. ویری گڈ. اب آپ کو پتا ہے ہم نے اگر اسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس 4 رولز ہیں. پہلے ہم ترتیب فاعل فعل مفعول کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم اس کی پہچان آلریڈی کر چکے ہیں. اس کے ہیلپنگ ورب اور ورب کو پہچان کر ذہن میں لا کر ہم ٹرانسلیٹ کر دیں گے. یہ بڑا سمپل کام ہے، آسان ہے. اب میں نے پہلے لیکچر میں تو آپ کو بڑی ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھایا. اب آہستہ آہستہ میں 2-3 جملوں کے بعد آپ کو بہت ہی آسان ٹپس دے دوں گا جس کی مدد سے آپ بڑا ایزیلی جملے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکیں گے. سو ترتیب آپ کو پتا ہے اردو میں کیا ہوتی ہے. ہم رائٹ ٹو لیفٹ چلتے ہیں. میں اس کی مدد کرتا ہوں، فاعل مفعول فعل ہے. بٹ اب ہم کیا کریں گے، انگلش میں اس کی ترتیب بنائیں گے اور وہ لیفٹ ٹو رائٹ چلتی ہے. فاعل فعل مفعول یعنی میں، پھر مدد کرتا ہوں، پھر اس کی. تو اب ہم آئیں پہچان لیتے ہیں. ترتیب سمجھ لینے کے بعد ہم پہچان لیتے ہیں کہ اس میں جو فعل ہے اس کے اینڈ پہ تا ہوں آ رہا ہے، یعنی پہچان اس کی ہے پریزنٹ انڈیفینٹ. آپ کو پتا ہے پہچان ہم یاد کر چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ اگر یہ پہچان ہو اور پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو تو پھر اس میں ہیلپنگ ورب کون سا لگے گا اور اس میں فارم کون سی لگے گی. سو آپ کو یاد ہے جی، اس ٹینس کے یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جو امدادی فعل ہیں یعنی ہیلپنگ جو ورب ہیں وہ کون سے ہیں؟ ڈو اینڈ ڈز. اوکے. اور اس میں جو فارم لگتی ہے وہ کون سی لگتی ہے؟ فرسٹ فارم لگتی ہے. ویری گڈ. اب آئیں ہم یہ بھی ذرا اسکرین کے اوپر باقاعدہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہیلپنگ ورب کون کون سے ہیں، ڈو ڈز، اور ورب کی فارم کون سی لگنی ہے؟ فرسٹ. اب آئیں رول لکھتے ہیں. رول کیا ہے؟ پہلے سبجیکٹ آنا ہے، پھر ہیلپنگ ورب آنا ہے، پھر ورب آنا ہے، پھر آبجیکٹ آنا ہے. اب ٹرانسلیٹ کر دیں. سبجیکٹ کیا ہے؟ میں، آئی لکھیں گے. ہیلپنگ ورب کیا آنا ہے؟ ڈو ڈز. لیکن آپ کو یاد ہے کہ سادے فقرے میں ہیلپنگ ورب نہیں لگاتے. دین مدد کرنا اس میں فعل ہے تو کون سی فارم لگنی ہے؟ پہلی. تو پہلی فارم مدد کرنا کیا ہوتی ہے؟ ہیلپ. اور دوسری کون سی ہوتی ہے؟ ہیلپڈ. اور تیسری کون سی ہوتی ہے؟ ہیلپڈ. ویری گڈ. تو پہلی فارم لگانی ہے وہ کون سی ہے؟ ہیلپ. تو کیا فکرہ بنا؟ آئی ہیلپ. اب مفعول کیا ہے؟ اس کی. تو اس کی مفعول ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہم. اس کی ڈیٹیل بھی آگے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم کیسے آیا، لیکن فی الحال یہ سمجھے مفعول کیا ہے؟ ہم. تو جملہ کیا بن گیا ہمارے پاس؟ آئی ہیلپ ہم. میں اس کی مدد کرتا ہوں. اس میں آئی کیا ہے؟ سبجیکٹ، اور ہیلپ کیا ہے؟ ورب، اور ہم کیا ہے؟ آبجیکٹ. آئی تھنک اب بات سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے ہم نے میں اس کی مدد کرتا ہوں اس کو ٹرانسلیٹ کیا. اب یہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ترتیب ہم بار بار یوز کرتے ہیں یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، کیونکہ دیکھیں نا ترتیب یہاں پر سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب اور آبجیکٹ. جب ہم یہ فارمولا یوز کریں گے تو آٹومیٹکلی ترتیب صحیح ہو جائے گی. سو اب ہم جب نیکسٹ فقرات بنائیں گے اور نیکسٹ فقرات کو ہم جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان میں اب میں یہ والا میتھڈ یوز نہیں کروں گا. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا. اور اچھی طرح یہ بات سمجھیں یہ میں نے آپ کو کیوں سمجھایا اس طرح سے. اس لیے کہ عام طور پہ بچے کیا کرتے ہیں، میں اس کی مدد کرتا ہوں. جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو لکھیں گے آئی ہم ہیلپ. غلط کریں گے. اس کی ترتیب کو چینج کرنا ہے. آئی ہیلپ ہم. آئی ہم ہیلپ نہیں ہے. پہلے فاعل ہے، پھر فعل ہے، پھر مفعول ہے. اس لیے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں یہ ساری باتیں سمجھائیں. اب ہم نیکسٹ جو سینٹینسز کر رہے ہیں ان میں ہم اس ٹیکنیک کو اب باقاعدہ اسکرین پر ڈسکس نہیں کریں گے. سمجھ ہم گئے ہیں. اب آئیں نیکسٹ فقرہ ایک جو ہے اس کو بھی ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اور وہ کون سا ہے؟ لیٹس سی. وہ ہے وہ اس کلاس کو انگلش پڑھاتی ہے.
اب پہلا کام کیا کرنا ہے، ترتیب وہ آپ کو پتا ہے، اب پہچانیں گے، پہچان لیں، اینڈ پہ کیا آ رہا ہے، تی ہے، تو کون سا ٹینس بنا، پریزنٹ انڈیفینیٹ۔ پہچان آپ کو پتا ہے، تا ہوں، تے ہیں، تے ہو، تا ہے اور تی ہے، یہ اس کی پہچانے ہیں۔ اب آئیں دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم نے پہچان لیا تو ہیلپنگ ورب کون سا لگنا ہے، ڈو اینڈ ڈز، اور اس میں فعل کی جو فارم ہے وہ کون سی لگنی ہے، فرسٹ فارم۔ ویری گڈ، کون سی فارم لگنی ہے، فرسٹ فارم۔ تو اب ہمارے پاس فارمولا کیا ہے، پہلے کیا لگائیں گے، سبجیکٹ، پھر کیا لگائیں گے، ہیلپنگ ورب، پھر کیا لگائیں گے، ورب، اور پھر کیا لگائیں گے، آبجیکٹ۔ ویری گڈ، یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنا اچھی طرح سے۔ اب سبجیکٹ کیا ہے اس فقرے میں، وہ تو پڑھاتی ہے، تو ظاہری بات ہے شی آئے گا۔ خاص بات سمجھے، وہ اردو میں لکھا جاتا ہے لیکن انگلش میں اس کے 3 معنی ہوتے، ہی بھی وہ ہے، شی بھی وہ ہے، اور دے بھی وہ ہے۔ اب آپ کیسے پہچانیں گے یہ ہی والا وہ ہے کہ شی والا وہ ہے کہ دے والا وہ ہے؟ اب اگر تو اینڈ میں لڑکی آ جائے، پڑھاتی ہے، تو پھر یہ شی ہے، اگر لڑکا آ جائے، پڑھاتا ہے، تو پھر یہ ہی ہے۔ اور دے کو ہم کیسے جج کریں گے، کوئی گیس کر سکتا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے کریں گے، کہ یہاں پھر نہ تا ہے آنا ہے، نہ تی ہے آنا ہے، یہاں پھر آتا ہے تے ہیں، بڑھ جاتے ہیں نا، یعنی وہ اس کلاس کو انگلش پڑھاتے ہیں، زیادہ ہو گئے، تو obviously اگر زیادہ ہو گئے تو اس وہ کا ترجمہ کیا کریں گے، ہم انگلش میں دے کریں گے، سمجھ گئے؟ تو اردو میں ہمارے پاس وہ، اور انگلش میں اس کو ہم 3 طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ہی، شی یا دے۔ تو ہی تب ہوگا جب یہاں لڑکا ہوگا، پڑھاتا ہے، جملے کی سینس سے آئیڈیا انسان کر لیتا ہے نا کہ لڑکے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ لڑکی کے لیے ہو رہی۔ اب یہاں پہ اس جملے میں کس کے لیے بات ہو رہی ہے، کس کے لیے، لڑکی کے لیے، کیوں کہ وہ اس کلاس کو انگلش پڑھاتی ہے۔ اٹ مین ہم یہاں ہی لگائیں گے، نو، کیا لگائیں گے، یس، شی لگائیں گے۔ سو شی کے بعد ہم نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے، تو پہچان لیا پریزنٹ انڈیفینیٹ ہے، ہیلپنگ ورب کیا آئے گا، ڈو ڈز، لیکن سادے فکروں میں اس کو استعمال نہیں کرتے پریزنٹ انڈیفینیٹ میں۔ سو ورب کی فارم کون سی آنی ہے، فرسٹ۔ ورب کیا ہے، پڑھانا، پڑھاتی ہے۔ سو پڑھانا کی انگلش کیا ہوتی ہے، ٹیچ، ٹیچ کرنا، پڑھانا۔ اور آبجیکٹ کیا ہے، خاص بات سمجھے، اب کیا پڑھاتی ہے، انگلش، آبجیکٹ کیا ہو گیا، انگلش لینگویج، اس کلاس کو، سو دس کلاس۔ اب آئیں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ سو دا ٹرانسلیشن از شی ٹیچز انگلش ٹو دس کلاس۔ یہ اس کلاس کو، دس آپ کو یاد ہوگا یہ اشارے کے لیے ہے کہ اس کلاس کو یہ کیا کرتی ہے، انگلش پڑھاتی۔ شی ٹیچز انگلش ٹو دس کلاس، وہ اس کلاس کو انگلش پڑھاتی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ آبجیکٹ ہمارا انگلش ہے، اور 1 2 3 آبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جملے میں، لائک اگر ایسے کہا جاتا کہ آج کل وہ اس کلاس کو انگلش پڑھاتی ہے، تو ہم کہہ سکیں گے پھر بعد میں شی ٹیچز انگلش ٹو دس کلاس ناؤ آ ڈیز۔ تو اب آپ آگے فریزز جوڑ کر جملہ جتنا مرضی لمبا کر سکتے ہیں۔ مین جو ہیں چیزیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب اس میں نہیں آتا، ورب اور آبجیکٹ۔ سو شی ٹیچز انگلش ٹو دس کلاس۔ اب یہاں فارم کون سی لگنی ہے، فرسٹ۔ تو فرسٹ فارم کون سی ہوتی ہے، ٹیچ، پڑھانا۔ بٹ یہاں پہ ذرا غور کریں، ٹیچ لکھا ہوا ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ شی کے بعد یہ ٹیچ لکھا ہوا ہے، نو، کیا لکھا ہوا ہے، ٹیچز۔ تو یہ ایس کہاں سے آ گیا، ای ایس یہاں کہاں سے آ گیا، کیوں آیا، اس چیز کو بھی ذرا سمجھتے ہیں ابھی۔ سو سبجیکٹ شی ہوا، ورب ٹیچز ہوا، اور آبجیکٹ انگلش ہوا۔ اب اس پوائنٹ کو سمجھیں۔ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سبجیکٹ پریزنٹ انڈیفینیٹ میں جب سبجیکٹ آپ کا ہی، شی، اٹ یا نیم ہو، سنگل ایک نام ہو، تو آپ نے ورب کے ساتھ اضافہ کرنا ہوتا ہے ایس یا ای ایس کا۔ جب یہ سبجیکٹس ہوں گے تو آپ کیا کریں گے، ایڈیشن کریں گے ایس کا یا ای ایس کا فرسٹ فارم کے ساتھ۔ شی کے ساتھ نہیں اضافہ کرنا، انگلش کے ساتھ بھی اضافہ، کسی اور چیز کے ساتھ اضافہ نہیں کرنا، صرف ورب کی پہلی فارم کے ساتھ اضافہ کرنا ہے۔ کس چیز کا، یا ایس کا یا ای ایس کا۔ کب، جب سبجیکٹ کیا ہوں، ہی، شی، اٹ اور نیم۔ تو دیکھیں اس میں کیا سبجیکٹ ہے، شی، تو اضافہ کر دیے۔ اب اس کو ذرا اور آسان انداز میں سمجھ لیتے ہیں۔
کہ اردو میں جس فقرے کے آخر میں تا ہے یا تی ہے آ جائے، اردو میں جس فقرے کے اینڈ پہ کیا آ جائے، تا ہے یا تی ہے، ایک ہو، تھرڈ پرسن سنگولر کہتے ہیں اس کو. ابھی میں نے ٹیکنیکل جملہ بولا کہ تھرڈ پرسن سنگولر، ابھی آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا، یہ میں آگے جا کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے. میں بڑی آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ اردو میں اگر تا ہے یا تی ہے آ جائے، یا ہی شی اٹ اور ایک نام آ جائے، تو آپ کیا کریں گے، ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیں گے. لائک اب یہاں ہوتا دے، یعنی وہ اس کلاس کو انگلش پڑھاتے ہیں، دے آ جاتا تو ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں ہم، دے ٹیچ انگلش ٹو دس کلاس. دے کے ساتھ ٹیچز نہیں تھا آنا. اب اگر آئی ہوتا میں اس کلاس کو انگلش پڑھاتا ہوں تو کیا ہونا تھا، آئی ٹیچ، ٹیچز نہیں تھا ہونا، ٹیچ ہونا تھا. سو ٹیچز کب لگے گا، جب تا ہے تی ہے آئے یا ہی شی اٹ نیم سے جملہ شروع ہو، تو پھر ہم ایس ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ چلیں اس کی ایگزامپل. اب ہی ہوتا کہ وہ پڑھاتا ہے تو کیا کرتے، ہی ٹیچز. ویری گڈ. اب ہم ناؤنز کو، پروناؤنز کو لے لیتے ہیں. پروناؤن آپ کو پتا ہے ہمارے پاس 8 ہیں. سو آئی ٹیچ انگلش، میں انگلش پڑھاتا ہوں. وی ٹیچ انگلش، ہم انگلش پڑھاتے ہیں. یو ٹیچ انگلش، تم انگلش پڑھاتے ہو. ہی کے ساتھ ٹیچز، شی کے ساتھ ٹیچز، اٹ کے ساتھ ٹیچز، اور ایک نام علی ہے تو ٹیچز، اینڈ علی اینڈ عمر 2 آگے تو پھر ٹیچز نہیں، پھر ٹیچ. زیادہ ہو گئے نا، ایک نام ہو تو ٹیچز. آئی تھنک بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. سو اب آئیں سمجھتے ہیں کہ یہ کن وربز کے ساتھ ایس کا اضافہ کرنا ہے اور کن وربز کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. اب یہاں تک میں بھی کئی بچوں کو پتا ہو جو میں نے سمجھایا، لیکن اب جو پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں وہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ایس کا اضافہ کس کے ساتھ آئے گا اور ای ایس کا اضافہ کس کے ساتھ آئے گا. لیٹس سی، خاص بات سمجھے. اب جو وربز ہیں ہمارے پاس، آپ کو پتا ہے کہ جب ہم ورب کو بھی، جیسے لکھا میں نے ورک، جب کوئی بھی ہم ورب لکھتے ہیں تو اس کے اینڈ میں ظاہری بات ہے کوئی انگلش کا لفظ آنا ہے. جیسے لکھا ورک، اس ورک کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے، کے. ورک کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے، کے. ورک کام کرنا. سلیپ سونا، اس کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے، پی. لسن سننا، اس کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے، این. لسن سننا. اب ٹیچ کو ہی لے لیں، ٹیچ کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے، ایچ. سو یہ میں ایک آپ کو رول دینے لگا ہوں بڑا امپورٹنٹ، کہ اگر ورب میں ہمارے پاس آخر میں او آ جائے یا سی ایچ آ جائے یا ایس ایچ آ جائے یا ڈبل ایس آ جائے یا ایکس آ جائے، سو ان کے اینڈ پہ ہم کیا کریں گے، ای ایس کا اضافہ کریں گے. باقیوں کے ساتھ صرف ایس کا اضافہ ہوگا. جیسے شی ورکس، وہ کام کرتی ہے. ہی لسنز، وہ سنتا ہے. تو ان کے ساتھ کس کا اضافہ ہوگا، صرف ایس کا. لیکن جن وربز کے اینڈ پہ او آئے، جیسے گو، ہی گو، تو ہی گو نہیں ہوگا، ہی گوز، وہ جاتا ہے. تو گو کے اینڈ پہ او آ رہا ہے، ہم اضافہ کریں گے، کیا کر دیں گے، جی او ای ایس، گوز. اب ٹیچ کو ہی لے لیں، تو ٹیچ کے اینڈ پہ کس کا اضافہ ہوا، ای ایس کا. کیوں کہ اینڈ پہ کیا آ رہا ہے، سی ایچ. اب ایس ایچ کی مثال لے لیں، واش، شی واشز، تو واشز یعنی کہ ایس ایچ کے بعد بھی کس کا اضافہ ہوگا، ای ایس کا. اگر ہم لکھ دیں ڈبلیو اے ایس ایچ ایس واشز تو وہ غلط ہوگا. سو جن وربز کے اینڈ میں او آئے، سی ایچ آئے، ایس ایچ آئے یا ڈبل ایس آئے. اب ڈبل ایس کی مثال ہے مس، مس کرنا، کسی کو یاد کرنا، کسی کو مس کرنا. تو ہم لکھیں گے شی مسز، تو ڈبل ایس ای ایس لگائیں گے، وہ مس کرتی ہے. اور جس کے اینڈ پہ ایکس آئے، کسی ورب کے اینڈ میں اگر ایکس آتا ہے تو اس کے بھی اینڈ پہ کیا لگے گا، ای ایس لگے گا. انڈرسٹینڈ؟ ویری گڈ. اب جب ہم ناؤنز کی جمع بناتے ہیں، آگے جا کے آپ کو ناؤن پڑھانا ہے ہم نے، تو وہاں بھی جن ناؤن کے آخر میں یہ الفاظ آ رہے ہوتے ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے ہم ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے کہ باکس لفظ ہے، یہ ورب نہیں ہے، باکس صندوق نام ہے، یہ ناؤن ہے. جمع بنانی ہو تو باکسز لکھیں گے، ایکس کے بعد ای ایس کا اضافہ ہوگا. سو بہرحال یہ میں نے کچھ آپ کو پوائنٹ بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جو ورب ہوگا اس کے
اینڈ پہ اگر او سی ایچ ایس ایچ ڈبل ایس یا ایکس آ رہا ہو تو ہم جب سنگولر لگائیں گے پیچھے ہی شیٹ نیم لگائیں گے سنگل تو ہم اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کریں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی. آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے جملہ وہ ہے یہ لڑکا ہمیشہ شور کرتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو پہچاننا ہے. ویری گڈ. تا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اب ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ اس کا آگزیلری کیا ہے، یعنی امدادی فعل کیا ہے، ہیلپنگ ورب کیا ہے، ڈو ڈز ہے. فعل کی فارم کون سی لگنی ہے؟ پہلی فارم لگنی ہے. ترتیب ہماری کیا ہوگی؟ سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، ورب اور آبجیکٹ. اور بعد میں ہم ووکیبلری یعنی ترجمہ کرتے ہوئے ہم ذخیرہ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ترجمہ کر دیں گے. ووکیبلری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہو، آپ کو پتا ہو جانے کا مطلب جانا گو ہے، آنا کم ہے، سننا لسن ہے، میز ٹیبل ہے. یعنی کہ اردو کو اردو کے الفاظ کا انگلش کے الفاظ میں ذخیرہ جو ہوتا ہے اس کو ہم ووکیبلری کہتے ہیں. سو پہچان ہم نے کر لی. امدادی فعل ہمیں پتا ہے کہ اس کا ڈو ڈز ہے. فارم ہمیں پتا ہے فرسٹ لگنی ہے. ترتیب آئیں دیکھ لیں، سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، ورب اینڈ آبجیکٹ. اب آئیں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. یہ لڑکا ہمیشہ شور کرتا ہے. یہ لڑکا سبجیکٹ دس بوائے. ہیلپنگ ورب اس میں فکرے میں سادے میں نہیں آنا. ورب کیا ہے؟ شور کرنا، یعنی کرنا اصل میں ورب ہے. تو یہاں کرنا ویسے ڈو ہوتا ہے لیکن جب شور کرنا آئے گا تو میک ہوتا ہے، تو میک لگائیں گے. اور شور جو ہے یہ نائس، یہ ہمارا آبجیکٹ ہے. تو آئیں اب ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. دس بوائے آلویز میکس آ نائس. کیونکہ یہ لڑکا شور کرتا ہے، ورب کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. یہاں ایک بات سمجھنے والی کہ کرنا کی انگلش تو ڈو ہوتی ہے، تو یہاں ہونا چاہیے دس بوائے آلویز ڈز آ نائس. شور کرتا ہے. لیکن انگلش میں اور اردو میں تھوڑا فرق ہے. جیسے دیکھیں ہم کہتے ہیں چائے پینا، تو پینا ڈرنک ہوتا ہے. تو یہ کہا جائے کہ آئی وانٹ ٹو ڈرنک ٹی تو یہ غلط ہوگا. تو چائے پینا اصل میں ٹیک ٹی ہوتا ہے، تو ہم اس کو ٹیک ٹی کہتے ہیں. ٹیک کا معنی لینا ہوتا ہے. یہ کچھ انگلش سے اردو کے الفاظ ہوتے ہیں. سو لہٰذا جب ہم نائس کی بات کریں گے شور ڈالنے کی تو وہ ڈو اور نائس نہیں بلکہ مے کا نائس ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہم نے اضافہ کرنا ہے اس کا. تو کیا بن گیا؟ دس بوائے آلویز میکس آ نائس. دس بوائے کیا ہے؟ سبجیکٹ. اور ورب کیا ہے؟ میک، بنانا، کرنا. اور آ نائس شور. جو آلویز آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو سمجھاؤں گا. جب ٹینسز مکمل ہو جائیں گے تو بعد میں ہمارا ایک دو لیکچر ہوگا، اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ انگلش میں فرسٹ ایئر کا یہ سلیبس ہے کہ اس میں انہوں نے ورب کی فارم کو چننا ہوتا ہے. سو آلویز، ایوری ڈے، ڈیلی وغیرہ اور اوکیجنلی اور آفن وغیرہ جہاں آئے وہ ہمارا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے. تو یہ آگے جا کے پڑھائیں گے. تو ابھی یہ سمجھیں کہ آلویز کا مطلب ہمیشہ ہے. ہیلپنگ ورب ہم نے یہاں پہ استعمال نہیں کیا. سو کیا سینٹینس مکمل ہوا؟ دس بوائے آلویز میکس آ نائس. اوکے. اب ہم نیکسٹ سینٹینس لیتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس ہم روزانہ بینک سے پیسے نکلواتے ہیں. کیا طریقہ ہے ہمارے پاس؟ پہلے پہچانیں گے، پھر امدادی فعل کا پتہ لگائیں گے، پھر ہم فارم کون سی لگنی ہے اس کے بارے میں پتہ کریں گے، پھر ہم ترتیب بنائیں گے اور بعد میں ہم ذخیرہ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ بینک کا مطلب انگلش میں بینک ہوتا ہے، روزانہ کا مطلب ڈیلی ہوتا ہے، پیسے جو ہیں وہ انگلش میں انہیں منی کہتے ہیں، اس کو ہم ووکیبلری کہتے ہیں. سو اس کو استعمال کر کے ہم ذخیرہ الفاظ کو استعمال کر کے ترجمہ کر دیں گے. سو اب آئیں سٹارٹ کرتے ہیں. پہچان. جی ٹینس کون سا ہے؟ تے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ. ویری گڈ. پہچان تے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ. اس کا امدادی فعل کیا ہے؟ وہ ہے جی ڈو ڈز. ویری گڈ. فارم کون سی لگنی ہے؟ فرسٹ. ویری گڈ. ترتیب کیا ہوتی ہے جملے کی؟ سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، ورب اور آبجیکٹ. اب آئیں ہم بنا لیتے ہیں. سو اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ ہم، وہی لگائیں گے.
हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना। वर्ब क्या है? निकलवाना। निकलवाना, बैंक से जब निकलवाएं तो उसको ड्रा कहते हैं। सो ड्रा वर्ब आ गया जी। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट क्या निकलवाते हैं? पैसे, मनी। तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया? मनी। जुमला क्या बना? वी ड्रा मनी। कहां से निकलवाते हैं? बैंक से, फ्रॉम बैंक। रोजाना, डेली। जुमला बन गया। देखें, वी ड्रा मनी फ्रॉम बैंक डेली। यहां फ्रॉम द बैंक भी लगा सकते हैं, खास जब करना हो किसी चीज को। द आर्टिकल है, आगे चल के आपको समझाएंगे कि दी कहां लगता है, ए कहां लगता है, एन कहां लगता है, इनको आर्टिकल्स कहते हैं। सो द बैंक भी लगा सकते हैं। वी ड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। सो जब जुमला हम समझेंगे तो सब्जेक्ट क्या है? वी, वर्ब क्या है? ड्रॉ, और ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल क्या है? मनी। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको टिप दूंगा, बड़े आराम से आप इन सेंटेंसेस को कर लेंगे। सो टिप यही है कि जब आपने पहचान लिया, यही टिप है। देखें 1 2 3 4 5, ये 5 काम आपने करने हैं तो अपने आप आपका जो सेंटेंस है वो उर्दू से इंग्लिश में बदल जाएगा। पहला काम क्या करना है? पहचान लेना है, ते है। फिर क्या करना है? इसके हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म जे में आनी चाहिए, और वो है डू, डज और फर्स्ट फॉर्म लगनी है। तरतीब आप लगा लें और तरतीब के साथ फिर तर्जमा कर दें। इसमें से निकाल लें फाइल, वी। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है सादे फिक्रे में नहीं लगना। वर्ब निकालें, निकलवाना, ड्रॉ। उसके बाद ऑब्जेक्ट निकालें, क्या निकलवाया जा रहा है? पैसे, मनी। अब जो रह गया उसको जुमले को मुकम्मल कर लें, फ्रॉम द बैंक डेली। सो वी ड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक डेली। तो ये सेंटेंसेस दो करने के बाद आई थिंक आपको अब काफी एक्सपीरियंस हो गया होगा जुमले बनाने का, कि किस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अब आए थोड़ा सा इसी टेंस के जो जुमले हैं उनको समझते हैं कि वो किस तरह से नेगेटिव, मनफी कैसे बनते हैं और सवालिया कैसे बनते हैं। नाउ वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम इस्तेमाल करेंगे इमदादी फेल को, क्योंकि ये बात याद रखें कि नफी फिक्रे में जब भी नाट लगाना है तो वह हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है, और जब भी फिक्रा सवालिया बनाना है तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ओके, चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस को, कि मनफी फिक्रात क्या होते हैं। समझे, आई हेल्प हिम, ये हमने पीछे पढ़ा, मैं मदद करता हूं उसकी। अब यहां लड़की हो तो हर लगाएंगे, आई हेल्प हर। वो लड़के ज्यादा हों तो उनकी मदद करता हूं तो आई हेल्प देम आ जाएगा। सो आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूं। ओके, अब हमने इसको मनफी बनाना है, यानी कि नाट लगाना है। अब नाट हम कहां लगाएंगे? नाट आई हेल्प हिम करेंगे, गलत होगा। आई नॉट हेल्प हिम करेंगे, गलत होगा। आई हेल्प नॉट हिम करेंगे, गलत होगा। सो अब ये समझें क्या करना है। आपको तरतीब का पता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना है, यानी अगर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएं तो कहां लगेगा? आई के बाद। ये बात याद रख लें कि हमेशा नॉट ने जब लगना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगना है। सो जब इसको मनफी बनाएंगे तो बनेगा आई डू नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करता हूं। अब गौर करें, आना चाहिए आई नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करता हूं। डू कहां से आया? भाई ये इसका अमदादी फेल है, ये इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसने आना है। सादे फिक्रे में ये नहीं आता, छुपा होता है, लेकिन सवालिया में और मनफी में ये आएगा। अब समझ गया डू कहां से आ गया, कहां से आया? भाई इस टेंस का ये अमदादी फेल है, और नाट कभी भी अमदादी फेल के बगैर नहीं लगता। हमेशा नाट ने जब आना है तो अमदादी फेल के बाद आना है, इसलिए अब इसको लगाना क्या हो गया? जरूरी हो गया। अब फिक्रा क्या बना? आई डू नॉट हेल्प हिम। अब बात समझ रहे हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास जो है वो ये बाद में आएगा। अब यहाँ पे वी ड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक डेली, वी ड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक डेली, हम रोजाना क्या करते हैं? बैंक से पैसे निकलवाते हैं। अब इसका मनफी बनाएं, क्या बनेगा? वी डू नॉट ड्रॉ मनी। ये देखें, वी डू नॉट ड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक डेली, हम रोजाना बैंक से पैसे नहीं निकलवाते। अब वी नॉट ड्रॉ नहीं आना, वी नॉट नहीं आना, वी के बाद अमदादी फेल आएगा, और नॉट हमेशा अमदादी फेल के बाद आता है। वी डू नॉट ड्रॉ मनी।
نیکسٹ چلیں، یہ پہلے آ گیا تھا، اس کو دیکھیں اب، یہ لکھا ہوا شی ٹیچز انگلش ٹو دس کلاس، وہ انگلش پڑھاتی ہے اس کلاس کو. اوکے، اب دیکھیں ذرا بات سمجھیں. یہاں پر آپ کو یاد ہے میں نے سمجھایا تھا کہ جب ہی شی اٹ نیم ایک آ جائے تو ایس ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے ورب کے ساتھ. سو اب یہی اضافہ ہم ڈو کے ساتھ کر دیں گے. تو جب اس کو ہم نے نیگیٹو بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ شی ڈز ناٹ. اب ایس ای ایس تو آ گیا ڈو کے ساتھ، تو کیا ٹیچ کے ساتھ دوبارہ ایس ای ایس لگائیں گے؟ نو، اب ٹیچز نہیں بلکہ ٹیچ آئے گا. تو سمجھ لیں شی ڈز ناٹ ٹیچ انگلش ٹو دس کلاس، وہ اس کلاس کو انگلش نہیں پڑھاتی ہے. اب آپ نے کہنا ای ایس اس کے ساتھ ہی آپ رہنے دیتے، بھائی یہاں ڈو لگا لیتے، آسانی ہو جاتی. اب وہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ اضافہ جب ہم کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں کوئی بھی تو پہلے ورب کے ساتھ کرتے، تو ڈو ایک ہیلپنگ ورب ہے، لہذا اس کے ساتھ ہم کمی بیشی کریں گے. سو لہذا شی ڈز ناٹ، اب یہاں پر اضافہ نہیں ہوگا، یہاں صرف ٹیچ رہے گا. شی ڈز ناٹ ٹیچ انگلش، وہ انگلش نہیں پڑھاتی ہے. تو ناٹ کب آئے گا؟ امدادی فعل کے بعد. اب ڈو یہاں پر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ شی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ شی کے ساتھ اضافہ ہونا ہے. تو ہم اب ورب کے ساتھ اضافہ نہیں کریں گے بلکہ اب ہم ڈو کے ساتھ اضافہ کر لیں گے، اور ڈو کا کیا بن جائے گا؟ ڈز بن جائے گا. شی ڈز ناٹ ٹیچ انگلش ٹو دس کلاس. آئی تھنک آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ناٹ جب بھی لگانا ہے ہیلپنگ ورب کے بعد لگانا ہے، اور جس ٹینس میں ہم کام کر رہے ہیں اس ٹینس کا ہیلپنگ ورب ہم لگائیں گے. نیکسٹ چلتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز پہ کہ سوالیہ فقرات کیا ہوتے ہیں. دیکھیں فقرہ وہی آئی ہیلپ ہم. اب اس کا نیگیٹو بنائیں، ابھی بنایا، کیا کریں گے؟ آئی ناٹ ہیلپ ہم، غلط. صحیح کیا ہوگا؟ آئی ڈو ناٹ ہیلپ ہم. اوکے، اب آپ کو پتا ہے کہ آئی کے بعد اور ہیلپ کے درمیان میں ڈو چھپا ہوا ہے، لیکن اس میں چھپا ہوتا ہے وہ ہم لکھتے نہیں. ڈو ہے صحیح. اب جب ہم نے اس کو سوالیہ بنانا ہے، یاد رکھ لیں یہ تمام ٹینسز جو 12 بھی ہم نے ایک پڑھ رہے ہیں اور آگے 11 جو پڑھنے ہیں، ان 12 ٹینسز میں طریقہ کار ایک ہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جس فقرے کو ہم نے سوالیہ بنانا ہو ہم اس کا امدادی فعل نکال کے شروع میں لگا دیتے ہیں. اب اس کا امدادی فعل ڈو ہے جی، اب اس کو نکال کے شروع میں لگائیں، کیا بنا؟ ڈو آئی ہیلپ ہم. ڈو آئی ہیلپ ہم، کیا میں اس کی مدد کرتا ہوں؟ ابھی سوالیہ بن گیا. یعنی فقرہ سوالیہ بنانے کے لیے آپ نے کسی چیز کا اضافہ کمی نہیں کرنی، صرف کیا کرنا ہے، ہیلپنگ ورب کو چاہے وہ نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو اس کو اٹھا کے شروع میں لگا لینا ہے. ڈو آئی ہیلپ ہم. نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ ہمارے پاس وی ڈرا منی فرام بینک ڈیلی، ہم روزانہ بینک سے پیسے نکلواتے ہیں. تو اب ہم نے اس کا سوالیہ بنانا ہے، کیسے بنائیں گے؟ یہاں سے ابھی ادھر اپنا دیکھیں، یہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ والا کر لیں. وی کے بعد یہاں ڈو ہے کہ نہیں؟ جی، ہیلپنگ ورب آتا ہے لیکن ہم اس میں لگاتے نہیں. سو ہے، اس کو نکال کے باہر لگائیں تو کیا بن جائے گا؟ ڈو. تو ڈو کے بعد کیا کریں گے؟ ڈو وی ڈرا منی فرام بینک ڈیلی. سو ڈو وی کیا، اب کیا ہو گیا ترجمہ اس کا؟ کیا ہم. اس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں ڈو کو اور پراپرلی کام ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آ رہے ہیں نیکسٹ سینٹینس کی طرف، اور وہ ہے شی ٹیچز انگلش ٹو دس کلاس. اب یہاں پر جیسے کہ بتایا گیا شی کے بعد ٹیچز آ رہا ہے. اب ہم اس کو جب لے کے آئیں گے انٹروگیٹو میں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہیلپنگ ورب کیا ہے. اب آپ کو پتا ہے ہم نے پہلے بنایا اس کا نیگیٹو. سو اب ہم کیا کریں گے، یہاں سے ہیلپنگ ورب کو اٹھا کے شروع میں لے آئیں گے. سو کیا بنا بھی؟ ڈز شی. لیکن اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایس ای ایس کا اضافہ نہیں کرنا، وہ آلریڈی ہو چکا پیچھے ڈز کے ساتھ. سینٹینس کیا بنا؟ ڈز شی ٹیچ انگلش ٹو دس کلاس. جب شروع میں آئے گا تو obviously ہم اس کا ترجمہ جب کریں گے تو اس میں ہم کیا کا لفظ لے کے آئیں گے. شروع میں ہوگا تو ہم لفظ کیا استعمال کریں گے. سو کیا وہ اس کلاس کو انگلش پڑھاتی ہے. اب ہم آ رہے ہیں نیکسٹ بگ انٹروگیٹو کی طرف. بگ انٹروگیٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ بڑے سوالیہ کہتے ہیں ان کو. اس میں وائی، کیوں، وین، کب،
اس طرح کے جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں، ہاؤ کیسے وغیرہ. سو اب آئیں دیکھیں ایک سینٹینس ہے جیسے ہم نے اوپر اس کو سالو کیا، آئی ہیلپ ہم. اب ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم نے اس کا سوالیہ بنانا ہے جسٹ کہ کیا میں اس کی مدد کرتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا، ڈو آئی ہیلپ. یہ پہلے ہم پڑھ چکے، بٹ اب میں آ رہا ہوں بگ انٹروگیٹو کی طرف. اس میں کیا کرنا ہے، کوئی مشکل کچھ نہیں ہے، صرف اسی انٹروگیٹو کے ساتھ ہم نے شروع میں وائی یا واٹ یا وین لگا دینا ہے. جیسے کہ وائی ڈو آئی ہیلپ، میں اس کی مدد کیوں کرتا ہوں. اب یہاں پہ کیوں کا لفظ ہم استعمال کریں گے، وائی. اب پیچھے آتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کب انگلش پڑھاتی ہے اس کلاس کو، تو ہم لکھیں گے when does she teach English to this class. یہاں اگر آ جائے گا کہ وہ کیسے نکلواتے ہیں، تو how do we draw money from bank daily. سو میں اس کی مدد کیوں کرتا ہوں، why do I help him. سو یہ ہوتے ہیں بگ انٹروگیٹیوز. ابھی میں نے ہلکا سا یہاں تعارف دیا صرف ایک سینٹینس میں تاکہ آپ زیادہ کنفیوز نہ ہوں. ابھی آج کے لیکچر میں جو آپ لوگوں نے سیکھا وہ پہلے تو ہم نے کچھ 2 سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں، اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ جب ہم نے نیگیٹو سینٹینسز بنانے ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ناٹ لگانا ہے، اور ناٹ سے پہلے ہمیشہ امدادی فعل آئے گا. سو فکرہ بنا آئی ڈو ناٹ ہیلپ ہم، میں اس کی مدد نہیں کرتا ہوں. اس کے بعد ہم نے سیکھا انٹروگیٹیوز کو یعنی سوالیہ فقرات کو. میں نے آپ کو بتایا جسٹ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ نے ہیلپنگ ورب کو اٹھانا ہے اور اس کو فقرے کے شروع میں لگا دینا ہے. اس سے سینٹینس کیا ہو جائے گا، انٹروگیٹیو اور سوالیہ بن جائے گا. ساتھ ہی میں نے آپ کو اینڈ پہ ہلکا سا ایک ٹچ دیا کہ جب ہم نے بگ انٹروگیٹیوز بنانے ہوں جن میں وائی، وین، ہوز، ہاؤ یہ آتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے شروع میں ان الفاظ کو لگا کے آگے فقرہ سوالیہ لکھنا ہے. یہاں ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ایسے نہیں کرنا وائی آئی ہیلپ ہم، یہ وائی آئی ہیلپ ہم غلط ہے. وائی کے بعد آپ جو سینٹینس لکھیں گے وہ کون سا ہوگا، سوالیہ ہوگا. تو وائی ڈو آئی ہیلپ.